अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मौजूद नाज़रीन और सामीन, गुज़श्ता चंद अयाम से वतन अज़ीज़ के अंदर एक मुनज़्ज़म अंदाज से फ़िरका वारियत को फ़रोग़ देने की कोशिशें की जा रही हैं और ये तमाम आले इल्म आले अक़ल वो जानते हैं कि इसके पीछे कौन सी क़ुव्वतें हैं। ताहम इस दफ़ा पहली दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह देखने में आया कि इंतज़ामिया ने अपना भरपूर किरदार अदा किया है इससे कबल कि जहाँ जहाँ नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम के सहाबा या आले बैत के दीगर मुक़द्दसात इस्लामिया की तौहीन या बेअदबी और गुस्ताखी की गई, तकरीर के ज़रिए, तहरीर या सोशल मीडिया के ज़रिए से ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ फिलफौर कानूनी कार्रवाई की गई। और सिर्फ़ पिछले चंद अय्याम में मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाकों में मेरी मालूमात के मुताबिक 16 से ज़्यादा FIRs तौहीन सहाबा व आले बैत के हवाले से दर्ज की गई और उनमें से अक्सर जो मुलजिम थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और इस हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का बयान भी मेरे नज़र से गुजरा, मैं इस पर तहसीन करता हूँ। और दीगर जो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से बिलखुसूस जो अभी हिदायत आई या जो पुलिस के लिए उनकी खुसूसी हिदायत आई हैं वो इंतहाई खुशाइंद हैं, मैं उनकी भी बहुत तहसीन करता हूँ। मैं समझता हूँ कि अगर हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे, हमारी इंतज़ामिया, तो ये अगर गवर्नमेंट अगर चाहे तो ये कोई बड़ा मसला नहीं है। चंद लोगों को जिस वक्त कानून के जकड़ में लाया जाएगा तो आप यकीन कीजिए कि बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर अमन और ठंड पड़ जाएगी। इससे कबल के तजर्बों के पेश नज़र ये लोग इस तरह की बेअदबियाँ कर रहे हैं, चूँकि इससे पहले जो कुछ वो करते थे, यहाँ साइबर क्राइम के जाओ और दरख्वास्तें दो, और वो यहीं जो है ना वो दरख्वास्तें दफ्तरों के अंदर दबी रहती थीं और मामलात नहीं होते थे। तो इस वक्त जो पंजाब गवर्नमेंट ने बिलखुसूस जो इक़दामात किए हैं तलागंग के अंदर या पिंडी के अंदर, दीगर ओकाड़ा के अंदर, दीगर शहरों के अंदर, तो ये काबिल तारीफ़ हैं। मैं इस पर वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब और दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। लेकिन इसके साथ साथ मैं इन इदारों की तवज्जो एक दूसरी तरफ भी दिलवाना, मबजूल करवाना चाहता हूँ। मेरे सामने भी एक FIR आई है, पतोकी के इलाके में एक FIR काटी गई है एक मस्जिद के इमाम साहब के ख़िलाफ़। उनका जुर्म ये था कि उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर जो गुस्ताख शख्स था जिसने गुज़श्ता अय्याम तरलाई इस्लामाबाद के मकाम पर सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तकफ़ीर की थी, तो उसके ख़िलाफ़ उन्होंने पोस्ट लगाई और उस शख्स को उन्होंने मलऊन करार दिया था। इस पर वहाँ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उस शख्स को गिरफ़्तार कर ली और उसके ख़िलाफ़ 295A और 298 के दफ़ात लगाए गए। मैं मुल्की जो हमारे बिलखुसूस हमारी जो पंजाब पुलिस है, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आप गौर करें कि ये जो मुख्तलिफ़ थानों में बाज़ ऐसे अफसरान तैनात हैं कि जो इस मामले को मज़ीद ख़राबी की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो खुदा के लिए ये इस तरह के अगर सिलसिला है तो फिर तो पूरा पाकिस्तान उस जाकर को जिसने ये तौहीन की है नबी अलैहिस्सलाम के यार गारो यार मज़ार हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, उसको तो पूरा पाकिस्तान मलऊन कह रहा है, उसको पूरा पाकिस्तान जो है ना उसका तरदीद कर रहा है, उसकी मुखालफत कर रहा है। और वो तो एक FIR में नामजद बंदा है और उसकी ऑन रिकॉर्ड उसकी वीडियो मौजूद है। तो इस तरह से अगर आप इन दफ़ात का इस्तेमाल करेंगे तो ये भी एक ख़तरनाक सूरत हाल है। हाँ, अगर कहीं कोई शख्स मुक़द्दसात इस्लामिया की तौहीन किसी भी हवाले से वो करता है तो उसके ख़िलाफ़ बिल्कुल कार्रवाई हो, चाहे वो किसी भी मसलक से हो, किसी भी मज़हब से हो, यकीनन उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, हम उसकी हिमायत करेंगे। मैं दूसरी तरफ एक और तवज्जो भी दिलवाना चाहता हूँ कि तरदीद रवाफ़िज़ और सहाबाए किराम की ये जो तौहीन की गई, इसकी आड़ में लाल मस्जिद इस्लामाबाद के ख़तीब मौलाना अब्दुल अज़ीज़ साहब ने एक नया जो है ना वो पाकिस्तान में आग लगाने की कोशिश की है। और उन्होंने एक ऐसे शख्स कि जो कातिल आले बैत है, गुस्ताख आले बैत है, जिसने करबला के अंदर इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल किया, शहीद किया, आपके दीगर साथियों की शहादत का वो ज़िम्मेदार है, और मदीना मुनव्वरा की तखरीब, काबा शरीफ के ऊपर हमला, मदीने के अंदर 10,000 से ज़ायद सहाबा और ताबईन और दीगर उनकी
اولادوں کی شہادت کا ذمہ دار، اور اس کے علاوہ تاریخ کا ایک ایسا مکروہ کردار کہ جس کا نام ہی رکھا جانا یہ روا نہیں سمجھا جاتا۔ کوئی بندہ اپنے بچے کا نام یزید تک نہیں رکھتا۔ ایسا شخص کہ جس کے بارے میں ہمارے اکابرین اس سے قبل تمام مسالک کے اکابرین متفقہ طور پر طے کر چکے ہیں۔ مثلا محدثین کرام نے کبھی بھی اس سے حدیث نہیں لی ہے، یعنی کسی بھی حدیث کا راوی یزید نہیں ہے۔ اس کے علاوہ مورخین نے، بڑے بڑے محدثین نے، اور بالخصوص ہمارے ائمہ مجتہدین میں سے جو امام احمد بن حنبل، امام شافعی، وہ لوگ اس کی صریح، بلکہ امام مالک کے حوالے سے بھی اقوال ملتے ہیں، اس کی صریح لعنت کے قائل ہیں، اور اس کے بعد امام احمد بن حنبل اس کی تکفیر کے قائل ہیں، اور اس کے بعد علامہ ابن جوزی اور صاحب معتمد الاصول، اور اسی طریقے سے قاضی ابو یعلا موصلی اور علامہ تفتازانی، اور اسی طرح امام جلال الدین سیوطی، علامہ عبدالرؤف مناوی، ابن الوزیر، اور بڑے بڑے اکابرین امت جو ہیں وہ یزید کی تکفیر اور اس کے لعنتی ہونے کے قائل ہیں کہ وہ لعنتی شخص تھا۔ اور اس بات پر تمام مسالک اسلامیہ متفق ہیں، یعنی یہ اجماعی مسئلہ ہے کہ یزید جو ہے وہ فاسق، فاجر اور پلید آدمی تھا۔ اور بالخصوص اس بات پر جو حنفی اسکول آف تھاٹ ہے اس سے تعلق رکھنے والے تمام جو مسالک ہیں، جس طرح دیوبندی مسلک ہے، بریلوی مسلک ہے، سب کے اکابرین اپنی اپنی فتاوا میں، اپنی کتابوں میں یہ بات لکھ چکے ہیں کہ یزید جو ہے وہ کم از کم اس کا جو درجہ ہے وہ فاسق اور فاجر ہے، یعنی پوری امت مسلمہ میں اس لعنتی شخص کی حمایت میں کبھی کسی کو بولنے کی جرت جو ہے نا وہ نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ جرت بھی ماشاءاللہ مولانا عبدالعزیز صاحب نے کی ہے، لال مسجد کے مولوی صاحب نے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ ایک اور ہمارے ملک دشمنوں کی گوٹی تھی جو انہوں نے چلی ہے، اور ایک اور جناب ان کا ٹول تھا جو انہوں نے استعمال کیا ہے۔ تو میں اس حوالے سے یہ کہوں گا کہ نہ تو مولانا صاحب، اور حیرت کی بات ہے کہ ماشاءاللہ آپ ایک ادارہ چلا رہے ہیں، آپ ایک بہت نامی گرامی شخصیت کے طور پر جانے جاتے ہیں، اور حیرت اس بات پہ ہوتی ہے کہ آپ یزید کے حوالے سے آپ استخارہ فرما رہے ہیں، یعنی استخاروں سے اب عقیدوں کے مسئلے حل کیے جا رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اس حوالے سے صرف میں ہی نہیں بلکہ خود دیوبندی مکتب فکر کے لوگ، تمام مکاتب فکر کے لوگ، میرے تمام متعلقین، ہم مولوی عبدالعزیز صاحب کی اس حرکت کی پرزور مذمت کرتے ہیں کہ انہوں نے جمعے کے خطبے میں عین محرم الحرام کے مہینے میں 8 محرم الحرام کا جو ہے نا وہ جمعہ، اور اس پر وہ شان یزید بیان کر رہے ہیں۔ میں اس پر اتنا ہی کہوں گا کہ آل بیت پاک سے بے باکیاں گستاخیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی جسارت ہے مولوی عبدالعزیز صاحب، اس سے ہمارا دل دکھا ہے۔ یقیناً یہ ایک فتنہ، نیا فتنہ پاکستان میں کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کی مذمت کی بھی گئی ہے اور کی جانی بھی چاہیے۔ اور میں سنجیدہ جو دیوبندی علماء ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ یہ آپ کے اور ہمارے اکابرین کا متفقہ مسئلہ ہے کہ یزید کم از کم فاسق اور فاجر پر تو اتفاق ہے، اور پوری امت میں کبھی کسی نے اس پلید آدمی کے بارے میں ترحم نہیں کیا، اس کو رضی اللہ نہیں کہا، بلکہ حافظ بھی کہتے ہیں یہ تو ظالم، جغادڑی اور انتہائی قسم کا گستاخ اہل بیت اور دشمن اہل بیت آدمی تھا، ناسبی تھا، کان ناسبین فظن غلیظن، اس طرح کے لفظ حافظ بھی جیسے محدث نے لکھے، اور خود اشرف علی تھانوی صاحب، رشید احمد گنگوئی صاحب، اسی طرح عبدالحی صاحب، اور مولانا انور شاہ کشمیری صاحب، قاسم ننوتوی صاحب، اور جو بڑے بڑے اکابرین دیوبند ہیں، انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس شخص کے فسق اور فجور کا اعتراف کیا اور اس کو فاسق اور فاجر قرار دیا۔ تو ایسے شخص کو اس طریقے سے محرم کے دنوں میں جمعے پر بیان کیا جائے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس ممبر کی بھی توہین ہے، محراب کی بھی توہین ہے، اور میں اس حوالے سے بھی ملکی اداروں سے کہوں گا کہ خدا کے لیے ذرا اس کی طرف بھی آپ توجہ فرمائیں۔ اور میں یاد دلوانا چاہتا ہوں مولانا عبدالعزیز صاحب آپ کو کہ جس وقت لال مسجد کا آپریشن ہوا تھا اس وقت آپ جو ہے وہ کہتے تھے کہ ہم حسینی ہیں اور جنرل مشرف جو ہے وہ یزیدی ہے۔ تو اب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اب تو یزید آپ کی نظر میں رضی اللہ اور رحمت اللہ ہو گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے پھر مشرف صاحب نے جو کچھ کیا وہ ٹھیک کیا تھا۔
تو میں ان زخموں کو تازہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ اگر اس طرح سے نبی علیہ السلام کی آل بیت کے قاتل اور دشمن آل بیت کو یوں آپ پروٹوکول دیں گے تو آپ کی کوئی عزت کسی بھی مکتب فکر کے یہاں نہیں رہے گی۔ میں آپ کے اس عمل کی بھرپور مذمت کرتا ہوں، اور میں 2-3-4 دنوں سے میں چپ بھی رہا، میں دیکھنا چاہ رہا تھا یہ کہ کیا ہوتا ہے، تو مجھے اس حوالے سے افسوس بھی ہے کہ کیا آخر آل بیت اطہار کا کوئی حق نہیں ہے کہ ان کے دشمن کو یوں برسر ممبر رضی اللہ و رحمۃ اللہ کہا جائے، اور اسلام آباد جیسے شہر میں اس کے مرکزی علاقے میں تو اس پر کیا کسی کو کوئی توفیق نہیں ہوئی ہے کہ وہ اپنی زبان کھولے؟ باقی تو ہمارے پاس بہت سارا وقت ہے، تو کیا اہل بیت کے دفاع کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے؟ میں اسی لیے 2-3 دن صبر کیا کہ ذرا دیکھتے ہیں کہ آیا نبی علیہ السلام کی اہل بیت کا مسئلہ ہے تو پھر کتنے ایک لوگ میدان میں آتے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں مزید کوئی آگ نہ لگانا چاہتا ہوں، اور نہ یہ حالات ہیں، ملک ویسے ہی جو ہے نا وہ کسی پریشانی کی طرف جا رہا ہے، ہمارے ادارے پریشان ہیں، ہماری گورنمنٹ پریشان ہے، ہم سارے لوگ پریشان ہیں کہ یہ پاکستان میں اللہ نہ کرے ایک دفعہ پھر کہیں 90 کی دہائی کی وہ تاریخ دوبارہ دہرا دی جائے، اور دوبارہ سے یہاں اللہ نہ کرے خاکم بدان کہ ملک کے اندر فرقہ واریت شروع ہو، علماء کے قتل ہوں، استغفر اللہ، اللہ ہمیں بچائے۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ افواج پاکستان، ہماری ایجنسیاں، ہماری جو دیگر انتظامی ادارے ہیں، پولیس ہے، وہ انشاءاللہ ان تمام عناصر کی سرکوبی کریں گے، اور انشاءاللہ پاکستان امن کا گہوارہ تھا، ہے اور انشاءاللہ رہے گا، اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ایسے اقدامات اٹھائے جائیں گے کہ جس سے باہم کی جو مسلکی منافرت کا ایک یہ جو بازار گرم ہوا ہے اور یہ جو ہوا چلی ہے، تاکہ اس پر قابو پایا جا سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو وطن عزیز سے محبت کرنے اور یہاں پر امن قائم و دائم رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔